بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسے کون سے الفاظ ہیں یا جملے ہیں جو عورت اگر اپنے شوہر کو بولتی ہے تو سمجھو کہ اس کی جنت میں جانے کا ٹکٹ رک جائے گا۔ ویڈیو کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو خود اس بات پر یقین آ جائے گا۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیک بیوی دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے، وہ شوہر کو دیکھے، خوش ہو کر دیکھے۔ جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عزت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کے مرہون منت ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتا ہے، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر مداومت اور ہمیشگی پر رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کے سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب حوروں سے زیادہ حسین و جمیل بنائے گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کسی کے دو شوہروں وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ اس کو اس دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک عورت عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا اتنا مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا کیا حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی رہے، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی پورا کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہو، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں؟ کیا ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پائے گی۔ مجاہدین اللہ کے راہ میں مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہیں، گھر کے آرام اور سکون کو ترک کر کے دن رات یکسو ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کر کے وطن سے دور ہوتے ہیں۔ گھر میں تنگ رہنے والی عورت اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
چند عورتیں آئی، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو، اندھیری کوٹری روشن ہو جائے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلی جاتی ہے۔ عورت نے اشتیاق سے پوچھا، وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ ہے بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ، اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے گھر کے لاڈلے، تو حلال کا لقمہ لے کر آ، سو حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ ایسا رزق میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک غریب صحابی تھی، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتی، شام کو حلال روزی کما کر گھر واپس آ جاتی، خود بھی کھاتی اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتی۔ ایک دن یاس میں معمول اپنے گھر سے باہر نکلے، سارا دن خاک چھانتے رہے، انہیں کوئی مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آ گئے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، میاں بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے، سارا دن خاک چھانی مگر کام نہ ملا، اسی وجہ سے شام کو پھر خالی ہاتھ واپس آئے۔ دوسری رات بھی دونوں بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی صحابیہ حسب معمول اپنے شوہر کو ڈھیروں دعائیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، کیسے؟ میری بات سن کر جانیے۔ شوہر رک گیا اور بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کو آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر آ جائیں۔ یاد رکھیے گا، میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ ہے بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق کی طلب کرنے والا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے گھر کے لاڑے، تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، سو حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ ایسا رزق میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی۔ ایک صحابہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ روزانہ محنت مزدوری کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتے، شام کو حلال روزی کما کر گھر واپس آتے، خود بھی کھاتے اور اپنے غریب بیوی کو بھی کھلاتے۔ ایک دن حسب معمول اپنے گھر سے باہر نکلے، سارا دن خاک چھانتے رہے، انہیں کوئی مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آ گئے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، میاں بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے، سارا دن خاک چھانی مگر کام نہ ملا، اسی وجہ سے شام کو پھر خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ دوسری رات بھی دونوں بھوکے پیٹ سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی صحابہ حسب معمول اپنے شوہر کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا کہ میری بات سن کر جائیں۔ شوہر رک گیا اور بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گی۔ ایسے ہی تھے اسلام کے مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا اور اسے قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔
اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ فرمایا دوسرا کوئی ایسا جملہ جو عورت بول دے اور شوہر کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کر دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین اور افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس نے غمگین شوہر کو خوش کر دیا، تو ایسا جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی ہے، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے قیمتی آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، اتنا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہو تو بتاؤ صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، یہ الفاظ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور یہی سبحان ربی العلی اس کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب کروائے گا، قبر کی اندھیری کوٹری کو روشن کر دے گا اور اسے سیدھا جنت میں انٹری کروا دے گا۔ اس کے لیے نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس تک نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا جملہ، جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہو۔ فرمایا پانچویں نمبر پر جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دیتی ہو، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جتنی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال وہ مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت۔ عورت کا مقام، جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس کے اندر کھانا ہے، جب وہ آ جائے تو انہیں ان کے پروردگار کی جانب سے میری جانب سے سلام کہے، اور انہیں جنت میں بنے ہیرے اور جواہرات سے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شوب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسنین بن محسن کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کسی کام سے عاجز ہو۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے، اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضر ہے۔ یہ عورت ہمیشہ شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورتوں کو چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا اور مالک کا حق ادا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ سورت آل عمران آیت نمبر 110۔ محترم ناظرین، یہ باتیں اور کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے جسم سے نکلے گی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے
قبر سے سیدھی جنت میں چلی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرتے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام الخالق ضرور ٹائپ کریں۔